صلی اللہ علیہ وسلم لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه الذمة رواه ابن ماجہ۔ حاضرین معزز سامعین، خواتین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کا یہ جو خطبہ ہے اس کے بعد 2 جمعہ اور پڑے گا، پھر عید الاضحیٰ۔ تو آنے والے دو خطبے ہیں، ایک خطبہ انشاءاللہ سیرت ابراہیمی اور دوسرا خطبہ قربانی سے پہلے قربانی کے متعلق کچھ باتیں، اور آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ نماز اور نماز کے تعلق سے ہمارا کردار، یہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جاتا ہے، بہت سارے پرہیزگار لوگ لاپرواہی اور سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلسل 2 خطبہ غائب ہونے کے بعد میرے دل میں بات آئی کہ کچھ باتیں نماز کے تعلق سے 4 سے 8 مہینے پر آپ کے سامنے آنی ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مومن بندہ ہے، اس کے اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ ایسے کیسے؟ بھائی نماز ہی کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے اور ایک کافر بندے کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے، فرق کر دینے والی چیز اگر کوئی ہے تو نماز۔ کیسے؟ ٹوپی میں لگا کے رکھا ہوں، مجھ سے شاندار ٹوپی ایک جاہل نیتا لگا کے رکھتا ہے، داڑھی میرے پاس ہے، مجھ سے زیادہ شاندار داڑھی ایک جاہل آدمی رکھ لیتا اور غضب کی داڑھی، کرتے اور شلوار میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک جاہل آدمی، غیر مسلم آدمی، کسی اور مذہب کا ماننے والا مجھ سے زیادہ جاندار شاندار اور عام لوگوں میں سے جو سب سے مہنگا کرتا قمیص پہنا ہوگا اس سے بھی مہنگا پہن کر کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اذان ہوئی، داڑھی نہیں ہے سر پہ، ٹوپی بھی نہیں ہے، کرتا پائجامہ بھی نہیں ہے، مسلمان کی کوئی شناخت نہیں ہے کہ یہ بندہ مسلمان یا کافر ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ اذان ہونے کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس نہ شلوار کرتا ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ قمیص ہے، نہ داڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب مسجد میں نظر آتا ہے، واہ واہ واہ، یہ تو یار مارکیٹ میں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہاں تو مسلمان۔ تو آپ جب پریکٹیکل طور پر آپ غور کریں گے تو جو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق قرار دیا ہے وہ یقینی معنوں میں بالکل 100% درست ہے کہ ایک مومن بندے اور ایک کافر بندے کے درمیان جو سب سے زیادہ فرق کر دینے والی چیز ہے، جو سب سے زیادہ واضح طور پر فرق کر دینے والا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے نماز۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، بے وقت نہیں۔ ایک وقت ہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ظہر کا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک عصر کا، اس کے بعد پڑھو گے تو قضا، اس ٹائم میں پڑھو گے تو ادا، وقت کے دائرے۔
وقت کے دائرے میں باجماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی وجہ آ گئی، عذر شرعی ہے، جا رہا ہے آدمی، گھڑی نہیں ہے، ٹائم نہیں پتہ چلا، نکل گیا، جا رہا ہے آدمی، سو گیا، نیند میں ہے، سفر پر ہے، نہیں وقت ملا کسی وجہ سے، تو معاملہ الگ ہے۔ ورنہ وقت کے اندر جب آپ کی نماز ادا مانی جائے، اسی وقت میں پڑھنی چاہیے آپ کو نماز۔ اور سب سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ با جماعت آ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ایھا الناس صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بلا شبہ آدمی کی سب سے افضل نماز اپنے گھر میں ہے، یعنی نماز کی ادائیگی اس کی اپنے گھر میں ہے، الا المکتوبہ، مگر فرض نماز۔ یہ جمعہ کی نماز ہم پڑھنے کے لیے آ گئے، عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے ہم میدان یا مسجد میں آ گئے، ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز 4 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت، فجر کی نماز 2 رکعت، تراویح کی نماز، تراویح کی الگ دلیل ہے کہ با جماعت جا کر کے مسجد میں اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری کیا، اللہ کے رسول نے پہلے 3 دن پڑھی، اس کے بعد میں تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے تو گھیر دیا، الگ الگ چلے گئے لوگ، پھر عمر فاروق نے جمع کر دیا۔ تو کچھ نمازیں جو ہیں فرض نمازیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور جو دلائل ہیں، ان کے علاوہ جو بقیہ نفلی نمازیں ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا کچھ حصہ ہم کو اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث ہے، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرض ب27 درجہ۔ آدمی کی اکیلے نماز پڑھنا، اگر آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کمتر ہے، اگر آدمی با جماعت جا کر کے نماز ادا کر رہا ہے، افضل من صلاۃ الفجر ب27 درجہ، با جماعت نماز کی ادائیگی تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اہم ہے۔ 27 گنا۔ آپ ظہر کی نماز 4 رکعت امام کے ساتھ نماز با جماعت مسجد میں آ کر کے ادا کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ نے 27 مرتبہ ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ اور اگر آپ نے اکیلے کسی وجہ سے نماز کی ادائیگی کی ہے، آپ نے 4 ہی رکعت ادا کی ہے، فرض نماز ظہر کی، تو آپ نے بس 1 ظہر ادا کی ہے، تو 27 گنا زیادہ اجر آپ کو مل جائے گا۔ کب؟ جب آپ آ کر کے با جماعت مسجد کے اندر آ کر کے امام کے ساتھ ادا کریں گے، تب۔ کتنی لاپرواہی ہے ہمارے یہاں۔ اس لیے میرے احباب پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ با جماعت آ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ اور آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو نکلتا ہے، وضو کر کے مسجد میں انتظام ہے، آؤ، کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کے لیے وضو خانہ تیار کیا گیا، آپ کے 2 ٹنکیاں لگائی گئی ہیں، سارا انتظام ہے، حتیٰ کہ پانی پینے کا بھی انتظام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باوضو نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، تو اس کی ایک الگ عظمت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن وضو کر کے جا رہا ہے، 1 قدم بڑھائے گا گناہ چڑھے گا، 2 قدم بڑھائے گا درجہ بلند ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کتنی اہم باتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد گرامی ہے، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد سائر عمله۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں روایت کو صحیح قرار دیا۔ غور کیجیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا اللہ کے حق کے تعلق سے، وہ کیا ہوگا؟ نماز۔ فَإِن صَلَحَ، پس اگر نماز کا جواب آپ نے دے دیا، وہ جواب درست مل گیا، آپ نے جواب درست دے دیا، وہ درست ہو گئی، صلح سائر عملہ، سارے اعمال پھر درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن فَسَدَ سائر عملہ،
اور اگر نماز کا جواب غلط ہو گیا، آپ وہیں اٹک گئے، پیچ اٹک گیا، جواب نہ دے پائے، جواب نہ بن پڑا، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فسد سائر عملی، پھر سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ غور کیجیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ میں نے ایک دن درس دیا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں آیت ہے کیا ہے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو لوگ رہیں گے ان کو دیدار کروائے گا جہنم کا، دیکھیں گے یہ آدمی بہت اچھا لگ رہا تھا، دنیا کے اندر بڑا اچھا تھا، بہت سارے اعمال انجام دیتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، پیاسوں کو پانی پلاتا، خدمت خلق میں بہت آگے تھا، سارے اعمال انجام دیتا تھا، دوا علاج کرواتا تھا، تیمارداری کرتا تھا، سارے اعمال انجام دیتا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا تھا، حج بھی کر کے آ گیا تھا، سارے اعمال اس کے درست تھے۔ پھر دیکھے گا کہ یہ شخص تو پھر بھی جہنم میں چلا گیا، ٹینشن میں پڑ جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی زندگی گزارنے والا ہو، آپ کے ساتھ چلنے والا ہو، آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہو، آپ کا رشتہ دار کوئی ہو، آپ کا کوئی دوست احباب ہو، جس کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں، بہت ساری بھلائیاں اس کے پاس موجود ہیں، بہت ساری اچھائیاں موجود ہیں، بڑا صالح اور بہت اچھا انسان وہ مانا جاتا تھا دنیا کے اندر، لیکن جب آپ دیکھیں گے جہنم میں تو سوال کرے گا، جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیا؟ یہ قرآن پاک کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے آپ کو جہنم میں پھینک دیا، جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ جہنم میں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب یہی ہوگا، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا، اور جہنمیوں کا پہلا جواب نماز نہ پڑھنے کا۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں، کے لیے دوسرا جواب ہے، لیکن پہلا جو جواب ہوگا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے میرے احباب، نماز کو ہلکے میں نہ لیں، بالکل ہلکے میں نہ لیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے خطبہ کو دیکھا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے علماء کو دیکھا جاتا ہے، نہ سارے ٹاپک کو اٹھائیں گے، سارے مضامین پر تقریریں کریں گے، سارے عناوین پر تقریریں کریں گے، لیکن توحید، اتباع سنت، نماز نظر آنے والا نہیں ہے۔ نماز کو نہیں چھیڑنا ہے، کیونکہ نماز میں کوتا ہے، مولوی تقریر کرنے میں تو ٹاپ نمبر فرنٹ پہ ہے، لیکن نماز میں خود کوتا ہے تو نماز پر کیسے تقریر کرے گا؟ نماز کو آپ معمولی نہ سمجھیں، نماز یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، روح اب نکلے گی، تب نکلے، روح نکلنے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں آخری ایام میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، کچھ باتوں کو بولا تھا۔ ان باتوں میں کیا ہے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او صحابہ کرام، نماز، نماز، روح نکلنے والی ہے، جان جانے والی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کوئی اور چیز نہیں بولے۔ کیا بولے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اور جو آپ کے ماتحت ہیں، نوکر چاکر، جو آپ کے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو عامل ہیں، ان کا خیال رکھنا، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نماز ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بخار ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا، لیکن بخار کے ایام میں بھی نماز آتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ جب بالکل سکت نہ رہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، لیکن آئے نماز پڑھنے کی۔ نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے
کہ اگر رمق باقی ہے، روح باقی ہے، ہوش، جب تک ہوش ہے نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کتنے ہی بیمار ہو جائیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر کے پڑھائیں، کریں نماز، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، گھر میں پڑھائیں، آپ مسجد میں آ کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، جیسے جس پوزیشن میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں اس پوزیشن میں آپ بیٹھ جائیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ذکر کیا تھا کبھی کہ جہاد کا میدان ہے، وہاں بھی صلاۃ الخوف کا طریقہ اسلام نے بتا دیا۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز وہاں کیسے پڑھیں گے؟ یعنی جہاد جانا، آپ کے جان کے لالے پڑے ہوئے، اب جان جائے گی تب جان جائے، ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک گروہ لڑے، دوسرا گروہ نماز پڑھے، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے میرے احباب، نماز کی جب نماز اسلام کے جو پلر ہیں، 5 ستون، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں کیا ہے؟ ایک یہ بھی نماز بھی ہے۔ تو نماز کسی بھی صورت سے معاف نہیں ہے، اس لیے نماز کے تعلق سے بالکل بھی لاپرواہی نہ برتیں۔ قرآن خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتیں میں نے پیش کی تھیں، ایک آیت کا میں ترجمہ پیش کر دیا، دوسری آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے سمبند نماز کا تعلق کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں ان کا عمل مشرکانہ ہے، اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں شرک اور مشرکوں سے جڑا ہوا ہے۔ بھائی تبھی تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے احباب، نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، اور نماز خالصۃ لوجہ اللہ پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں، نماز میں پڑھا رہا ہوں، نماز پڑھانے کے دوران میرا جو طریقہ ہے 9 منٹ 10 منٹ پڑھا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑے قاری صاحب پیچھے آ گئے ہیں، کوئی بہت بڑے علامہ صاحب پیچھے آ گئے ہیں، اب میں ذرا شین عین اور غین اور قاف کو اور الفاظ کے ادائیگی میں کروں اور 14 منٹ کی نماز کر دوں، شین قاف عین قاف اور ڈھنگ سے نکالنا شروع کر دوں، اور اطمینان سے اور مخارج کی ایسی ادائیگی نکالوں کہ خود احساس ہو کہ بھائی صاحب ہوا نہ خارج ہو جائے، ایسی ادائیگی۔ پھر اس کے بعد میں جانتے ہیں ایسے وقت بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جو طریقہ آپ کے نماز پڑھنے کا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، کوئی شخص آ جائے، یار اگر ابھی جلدی پڑھ لوں گا جو میری عادت ہے تو گڑبڑ ہے، ذرا اور دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں اور آرام سے، مقصد کیا ہے؟ کسی اور کی وجہ سے ایسی نمازیں بھی نہ پڑھیں۔ ایسی نمازوں سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ دیکھ لیجیے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے، جہنم کی کھائی ہے، جہنم کا طبقہ ہے۔ ویل کا 2 معنی ہوتا ہے، 12 مولویوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور 12 میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ویل بربادی، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی، ویل کا مطلب ہوتا ہے بربادی۔ ویل کا ایک معنی ہوتا ہے جہنم کی کھائی، جہنم کا طبقہ، جہنم کا گڑھا، دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ جہنم کی کھائی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، ایسا نہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، سارے اعمال انجام دیتے ہیں، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جہنم کی کھائی ہے، دنیا کی تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کا کیا مطلب ہے؟ سستی کا مطلب یہ ہے کہ 4 وقت کا پڑھ لیا، 5ویں میں غائب، 3 باجماعت ادا کیا، 2 نماز میں غائب، 4 ہفتہ پڑھ لیا اس کے بعد غائب، رمضان میں پڑھ لیا پورے سال غائب، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، عیدین کی نماز پڑھ لیا، بقیہ نمازوں میں غائب۔ یہ ہے سستی۔ جب دل میں آیا باجماعت ادا کر لیا، جب دل میں آیا گھر میں ادا کر لیا، یہ ہے سستی۔
جب دل میں آیا جتنا دل میں آیا پڑھ لیا, نہیں دل میں آیا تو نہ پڑھا. یہ ہے سستی. تو نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی ہے, یا نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے جہنم کا طبقہ, جہنم کی کھائی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں. آپ غور کیجئے, ہم نے اور آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے. میں نے کہا تھا جو لوگ آفس میں رہتے ہیں, جو لوگ کمپنیاں چلاتے ہیں, کارخانے چلاتے ہیں, یا جن لوگوں کے انڈر میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, آپ صرف جائیے اپنے آفس میں ایک مصلی رکھیے, وقت پر نماز کی ادائیگی کیجیے. مسجد نہیں ہے تو وقت پر نماز کی ادائیگی کیجیے, جائیے وہاں نماز پڑھیے. ارے بھائی صاحب, نماز کا وہ پریشر ہوگا نا کہ جتنے کرمچاری ہوں گے وہ ہلے رہیں گے انشاءاللہ. تو آپ یاد رکھیں, نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا حشر, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کا حشر قارون, فرعون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. او بھائی, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے, اللہ کے رسول نے جو نام لیا ہے, نماز جو لوگ نہیں ادا کرتے ہیں, نماز نہ پڑھنے والے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ قارون. قارون ایمان لایا تھا نہیں, کافر تھا. فرعون کافر, حامان کافر, ابی بن خلف کافر. اچھا غور کیجیے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام لیے ہیں, انہی لوگوں کا نام کیوں لیا؟ دنیا میں اور بہت سارے ظالم گزرے ہیں, ان کا نام لے لیتا. جب غور کریں گے آپ تو ہمیں ایک بہت بہترین رزلٹ ملے گا. کیا؟ قارون. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاپرواہی برتتے ہیں نماز کی ادائیگی میں, نماز کی ادائیگی نہیں کرتے, نماز پڑھتے نہیں, باجماعت نہیں پڑھتے, جب دل میں آیا تب پڑھے, نہیں آیا تو نہیں پڑھے, یعنی پڑھے ہی نہیں کبھی, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ نے جن لوگوں کو پراپرٹی اور دولت دے رکھی ہے, خزانے کا خزانہ دے رکھا ہے, قارون سے بڑا خزانہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. قرآن میں ہے, قرآن میں کہ چابیاں جانوروں پر نہ دی جاتی, تو قرآن میں ہے قارون کے خزانے کی چابیاں جانوروں پر لادی جاتی تھی, تالا نہیں. تالا لادا جائے تب بھی ایک عجوبہ ہے. اگر تالا ہی لاد دیا جائے ایک جانور پر تب بھی ایک جانور کئی کنٹل اٹھا سکتا ہے, لیکن کئی جانوروں پر قارون کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھی. یعنی اگر اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے, خزانہ دے رکھا ہے, اور اسی میں آپ مگن ہیں, تو ایسے لوگ جائیں گے قارون جا بھیا تیرا حشر قارون کے ساتھ. فرعون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دے رکھی ہے, اور بادشاہت کی بنیاد پر وہ غرور و گھمنڈ میں آ گیا, میں پڑھوں نہ پڑھوں مجھ سے کون کہنے والا ہے, تو ایسے لوگوں کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. حامان جس کو اللہ نے وہ عہدہ دے رکھا ہے, اور عہدے کے غرور میں گھمنڈ میں آنے کے بعد میں سی ایم بن گیا, پی ایم بن گیا, پرائم منسٹر بن گیا, یا کوئی اور پردھان بن گیا, پردھان منتری بن گیا, کچھ بھی بن گیا, کوئی دینی عہدہ مل گیا. بہت سارے لوگ جو ہے نا, اور عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے, بھائی ہمارے یہاں سے مستغنا, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ذمہ دار ہیں, مگر اپنے اوپر مت کوئی لے. دینی جو سنستھائیں ہیں, جامعات, مدارس, مساجد, عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے, بھنگار کا دھندا کرنے والا, حرام کمانے والا, بھنگار کے سارے حرام کمانے والے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے ہوتے ہیں. جو بہت بڑا سیٹ ہے, نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ, مسجد کا ذمہ دار وہی ہوگا. بھیا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اب وہ خود اپنے کاروبار میں تباہ و برباد, وہ تو پیسہ تو دے دے گا لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا نہیں تو مسجد میں چل کیا رہا ہے اس کو خود نہیں پتا ہے. مدرسے میں کبھی جائے گا نہیں, وہ صرف سیٹ ہے, بمبئی کا سیٹ ہے, دلی کا سیٹ ہے, پیسہ دے دے گا لیکن جائے گا نہیں. لیکن عہدہ اس کو کیوں مل گیا ہے؟ کیونکہ سیٹ ہے. تو ایسے سیٹوں کا حشر جن کو عہدہ مل گیا, ان کو کہا بھیا تو جا حامان کے پاس جا, حامان کے ساتھ تو جہنم میں اپنا جا کے مزہ لے. ابی بن خلف, کچھ ایسے بے نمازی ہیں جو اپنی تجارت میں مصروف ہیں, اپنے بزنس میں مصروف ہیں, اور ان کی مشغولیت بزنس میں اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ نماز کا وقت ان کو نہیں مل پا رہا ہے, نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر جو تجارت اور بزنس کی بنیاد پر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں, وقت پر یا بے وقت ادا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ
ابی بن خلف سے بڑے بزنس مین نہیں ہو اس کے ساتھ جاؤ. یہ جواب جو میں نے ذکر کیا ہے یہ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا نام کیسے کیسے لیا. تو بڑے غور کرنے کے بعد میں انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ نماز میں جو لوگ لاپرواہی برتتے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑا سیٹ ہوتا ہے, کوئی بہت بڑا تاجر ہوتا ہے, کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے بادشاہ حاکم ہوتا ہے, ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا. یا ایک ہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بول دیتا, جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ظالم فرعون پیدا ہوا, فرعون کے ساتھ ہوں گے بس ہو جائے. لیکن 4-5 لوگوں کا جو نام لیا نا تو ان میں بھی پوائنٹ ہے, ان میں بھی نقطہ ہے, ان میں بھی باریکی ہے. اور آپ دیکھ لیجیے, جو لوگ نماز کی ادائیگی وقت سے نہیں کرتے ہیں ان کو گھبرانا چاہیے کہ یہ ایسا برا عمل ہے کہ ایک فرض نماز. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها فقد برئت منه الذمہ. لا تترک صلاۃ مکتوبۃ, مت چھوڑنا فرض نماز. صلاۃ کوئی بھی نماز, مکتوبۃ فرض یعنی کوئی بھی فرض نماز مت چھوڑنا, متعمدن جان بوجھ کر. ایک بھی فرض نماز جان بوجھ کر کے اے مسلمانوں مت چھوڑنا تو مت چھوڑنا. یہ کون کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا. فمن ترکہا, جس شخص نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا, فقد برئت منہ الذمہ, تو اس کے امن و امان کا ذمہ اٹھا لیا گیا. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کی عزت, آبرو, جان, مال, ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کے امن و امان کا ذمہ اٹھا لیا گیا. اب چاہے مرو, سڑو, کٹو, عزت لوٹے, جو بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں. آپ غور کیجیے, دنیا میں ہم پریشان حال ہیں, پریشانی کا حل آدمی ڈھونڈتا ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حل آدمی دنیاوی اعتبار سے ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن بہت سارے آپ جانتے ہیں, بتاؤں آپ کو, ابھی SIR فلاں کون سا یار کیا کیا چل رہا ہے آپ جانتے ہیں. سب سے بڑا پروف بھارت کی سرزمین پہ آج پاسپورٹ ہے. میرا پاسپورٹ ہے لیکن میرا پاسپورٹ ہونے کے باوجود بھی مجھے ووٹ نہیں دیا گیا, میرا نام خارج کر دیا گیا. آپ نے بہت وائرل ہو رہا ہے. لے بھیا, سارا کاغذ ہے, سب سے بڑا کاغذ ہے, سب سے مضبوط کاغذ ہے, کیا؟ پاسپورٹ. نام اور بعد میں دے لینا, گیا. اگر بعد میں دے لینا تو دے لینا, ابھی تو گیا نا, بیکار. اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر کی مشکلات کے حل جہاں بھی مل سکتے ہیں آپ ڈھونڈیے. جہاں کاغذات کی تیاری کرنی ہے تو کاغذات کی تیاری کیجیے, لیکن اگر صرف کاغذات کی تیاری کرو گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کاغذات جمع کرنے سے پہلے آپ کا دوسرا والا کاغذ آ جائے, چلے جاؤ اوپر. اس لیے دنیاوی کاغذات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیاری کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اس کو بھی آپ غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے مدد طلب کرو, اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرو. کیسے؟ صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے. یہ اسلامی حل ہے. صبر کرو اور نماز پڑھو. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول, ضبط. نماز, اب آئیے مثال دی دوں میں آپ کو. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی جنگ ہے, غزوہ بدر ہے, مسلمانوں کی تعداد کم ہے, کافروں کی تعداد ہزار ہے, یہاں 313 ہے. آئے میدان میں, دیکھا بھائی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کرنے لگے, سجدے میں چلے گئے, دعا کرنے لگے, نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے. الہی یہ چھوٹی سی مختصر جماعت ہے, اگر آج مار دی گئی تو بس قیامت تک تیرا ان کا کام تمام ہو جائے گا, پھر کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا. الہی تو نے وعدہ کیا ہے, اور گڑگڑا کر کے رو کر کے گڑگڑا کر کے دعا مانگ رہے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کرام آ کر کے آپ کی رلائی کو, آپ کی زارو قطار رونے کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول آپ اٹھ چاہیے, بس ہو گیا, اب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. یہ لیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا. ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کے تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر کے جا رہے ہیں,
کہیں جا رہے ہیں، جانتے ہیں آپ، گھر سے بھگا دیے گئے، کیسی کیسی زندگی ان کی گزری، جا رہے ہیں، ایک ایسے بادشاہ کا، ایک ایسے ٹھیکیدار کا علاقہ پڑتا تھا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی عورت وہاں سے گزرتی تھی وہ سب سے پہلے اپنے پاس بلاتا تھا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ایسے ہیں. یہاں سے پاس ہوگی تو آگے جانا ہے، ورنہ یہیں سے پیچھے. پاس کیسے؟ ریپ. تو پہلے وہ ریپ کرتا تھا بادشاہ. سارا علیہ السلام جا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام گئے، حواریوں نے خبر دیا بڑی خوبصورت لیڈیز ہے، بلایا اپنے پاس. ابراہیم علیہ السلام، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نماز میں چلے گئے، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. آئی وہ وہاں کیا ہوا، ادھر دعا کر رہے ہیں اللہ سے، نماز کی ادائیگی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. ادھر سے جب وہ ادھر بادشاہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، کب کپی تاری، ہمت نہیں ہوئی، ایک بار دو بار تیسری بار، کہیں کون سی عورت کہاں سے آ گئی، اس کو کیا جادوگرنی ہے یہ کیا؟ کچھ نہیں کر پایا، واپس آ گئی وہ. اور اس کے بعد میں دے دیا اپنی بیٹی کو، لے کر کے جاؤ اور ایک خدمت گزار کے طور پر. اتنا وہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑی یہ ہے لیڈیز، بہت اہمیت کی حامل ہے یہ لیڈیز. دے دیا. نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے، اشارتاً کنایتاً پوچھا کیا ہوا، کہا کچھ نہیں بگڑا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاجرہ عطا فرما دیا ہاجرہ کو خدمت گزاری کے طور پر. اور وہ ہاجرہ ہیں کہ جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نماز کے اوپر. تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. اس کے بعد بات اپنی ختم کر رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر جو ہمارے یہاں موجود ہے اس کے اندر موجود ہے، ایک شخص دمشق سے زردانی جو ہے خچر لے کر کے جایا کرتا تھا. سفر ہوتا ہے نا، گھوڑا گاڑی لے کر کے چلایا کرتا تھا. جا رہا ہے، ایک دن آیا ایک ڈاکو، بیٹھا، کہا لے کر کے چلو. گیا، جب گیا تراہے چوراہے پر تو کہا یہ والا راستہ لو، یہ شارٹ کٹ راستہ، اس والے سے چلو. کہا بھیا میں تو یہی والا جانتا ہوں سیدھا. کہا نہیں یہ والا چلو، یہ جلدی پہنچا دے گا. چلے گئے. وہ تھوڑی دیر جانے کے بعد جنگل پہنچ گئے. جنگل، اور ادھر لاش ادھر لاش، ادھر کوئی مرا پڑا ادھر کوئی مرا پڑا. گھبرا گیا، جھٹ سے نیچے اترا، نکالا تلوار، کہا بھائی اتر جلدی اتر، جو کچھ دے دیا. قتل کرنے لگا. کہا بھیا تیرے کو تو سب دے دیا، اپنی گھوڑا گاڑی بھی دے دیا، تیرے میرے پاس جو روپے پیسے تھے سب کچھ میں نے دے دیا، اب تو مجھے مار کیوں رہا ہے؟ کہا نہ تجھے اگر ماروں گا نہیں تو جا کر کے لوگوں کو بتا دے گا، پھر تم میرا معاملہ تیرا آخری ہوگا، تو میرا آخری شکار ہوگا، اس کے بعد میں شکار بھی نہیں کر پاؤں گا. کہا اچھا رک جا، تو مجھے قتل کر دینا لیکن مجھے کم سے کم نماز پڑھ لینے دے، میں آخری اچھا تو میں اپنی پوری کر لوں. بخاری تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. نماز پڑھنے لگا، لیکن اگر کوئی بندوق لے کر کے سامنے کھڑا ہو، بھیا نماز جلدی پڑھو ورنہ بھی جھوکوں گا. کون سی نماز آپ پڑھو گے؟ اللہ اکبر بھی نہیں یاد آتا ہے بھائی، سورہ فاتحہ بھی نہیں یاد آتی ہے، کچھ نہیں یاد آ رہا ہے اس کو، کوئی صورت نہیں یاد آ رہی ہے. ایک آیت یاد آئی، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، بے قرار کی بے قراری کو دور کرتا ہے، اس کے مشکلات کو حل فرما دیتا ہے. یہ آیت یاد آئی، بیچوں بیچ جنگل سے ایک گھڑ سوار نکلا چلا آ رہا ہے، آیا اور بھونکا وہ ڈاکو کے اندر، جانے لگا، پکڑ کر کے پوچھنے لگے بھیا کون ہو؟ کہا بس میں تمہاری مدد کے لیے آیا تھا. چلے گئے. آج بھی تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے. سارے کاغذات تیار ہونے کے باوجود اگر دنیا میں آپ کامیاب بھی ہو گئے SIR میں، جبکہ میں بتا دیا پاسپورٹ لے کر کے چلا رہا ہے، پاسپورٹ تھا، ووٹر لسٹ نام خالی، تو سارے کاغذات تیار کرنے کے باوجود اگر نماز نہ رہی تب کیا ہوگا؟ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، نیکوکار اور پرہیزگار بن جاؤ. انشاءاللہ اس دنیا میں اگر آپ ناکام بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، اصل کامیابی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل و تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی یہی ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ ہم تمام لوگوں کو نمازی بنائے، با جماعت نمازی بنائے. ٹھیک ہے ابھی رات چھوٹی ہو رہی ہے، لوگوں کو نیند آ رہی ہے، لیکن آئیے وقت سے آئیے، جماعت 10 منٹ پہلے الارم لگا کر کے آئیے، لیکن نماز پڑھیے ہی پڑھیے. نماز کسی بھی صورت سے معاف نہیں ہے جب تک آپ مر نہیں جائیں گے. تو ابھی تو زندہ ہیں آپ، اوپر سے نیچے تک بھائی اتنے سارے لوگ زندہ ہیں، لیکن نمازیں پتہ نہیں کہاں یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اگر زندہ ہیں اور زندگی اور رمق باقی ہے تو نماز پڑھ کر آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے باقاعدہ، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو شخص زندہ ہے جو شخص مردہ ہے، زندے کی مثال ایسے جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور مردے کی مثال ایسی ہے جو اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اور سب سے بڑا ذکر ہے نماز. اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔